جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ ہو چکے ہیں تھوڑا سا قریب تشریف لا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے حضور کی رسالت پر ایک بہت بڑی دلیل فرمائی، اور یہ قرآن کریم حضور کا ایک بہت بڑا علمی معجزہ ہے۔ جب یہ چیز بطور دلیل اور معجزے کے پیش کی گئی اور ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم کو اس بارے میں کوئی شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی اس جیسا کلام پیش کر سکو، تم بھی اس جیسی کوئی چیز بنا کر لاؤ، کوئی آیت سورت۔ تو وہ جب عاجز آ گئے تو اب ان کو کہا گیا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کلام کو اللہ کا کلام مانو اور ایمان لے آؤ۔ لیکن جو انصاف کے دشمن ہیں، مخالفین ہیں، وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اسلام سے دور رہے، تو ان کو ڈرایا گیا کہ اس آگ سے ڈرو جس کا فیول، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب ان آیات کے بعد اب اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے مومنین کو۔ اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں ترغیب، یعنی ڈرایا گیا تھا اللہ کے عذاب سے جو کہ کفار کے لیے دوزخ تیار کر دی گئی ہے۔ اب جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، تو آج کی آیتیں یہاں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، یعنی جب ان کو باغوں میں سے کوئی میوہ کھانے کو دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی جو مومن ہیں، یعنی جو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ کو رسول مانتے ہیں اور ان کے تعلیمات اور احکامات پر چلتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ چیز بھی بتلائی گئی ہے کہ اگر کوئی صرف اور صرف ایمان کو چھوڑ کر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری نہیں، یا صرف اور صرف کوئی ایمان لایا ہے
عمل نہیں کرتا تو یہ خوشخبری علل اعلان اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایمان کے لیے یہ چیز بھی بتلائی گئی ہے کہ ایک مومن کے لیے عمل کا کرنا بھی ضروری ہے، ایک مومن کے لیے عمل کا کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک عطر ہے، پرفیوم ہے، آپ کیوں لیتے ہیں کہ اس سے کچھ خوشبو مہکے، خوشبو آئے۔ اگر اس کے اندر سے کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ پرفیوم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، تو ان کی تعلیمات پر عمل کرے، نیک کام کرے، تب جا کر اس کو بھرپور فائدہ ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، اس کے لیے خوشخبری ملے گی، اس کے لیے خوشخبری ملے گی۔ اب یہاں پر نیک عمل جو بتلایا گیا ہے، نیک عمل سے کیا کیا چیزیں مراد ہے؟ ہر وہ اچھا کام جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرے، ہر وہ نیک کام جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، جس کے اندر فرائض، واجبات، سنن، نوافل، یہ تمام تر چیزیں داخل ہیں۔ اب بعض علماء نے یہ بات بھی بتلائی ہے کہ نیک عمل میں، یعنی اس اچھے کام میں، یہ 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نیک عمل میں 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، تب جا کر وہ نیک عمل ہوگا۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ تو بتلایا گیا ہے کہ علم، نیت، صبر، اخلاص۔ علم، نیت، صبر اور اخلاص، یہ 4 چیزیں جب اس اچھے کام میں شامل ہوں گی تو وہ نیک عمل قرار پائے گا۔ کیونکہ ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے، نیت بری ہے، دنیا کا مفاد ہے اس کے دل میں، پھر وہ بیکار ہے۔ حالانکہ کام اچھا ہے، نیت خراب رہنے کی وجہ سے وہ چیز پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی، اس کو بڑا درجہ نہیں ملتا۔ اس کے اندر ریاکاری ہے تو لہذا وہ نیک عمل نہیں کہلاتا۔ حالانکہ کام اچھا کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا، ضرورت مندوں کی مدد کر رہا، لیکن دکھاوا، ریاکاری ہے اس کے اندر، اخلاص نہیں ہے، تو لہٰذا پھر وہ کام بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، بیکار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا علم ہونا، نیت ہونا اچھی، اخلاص ہونا، صبر ہونا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس راستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ ہم کسی کو خیرات کرنے جاتے ہیں، ایک 10 لوگوں کو خیرات دے دیتے ہیں، پھر ایک 11واں آدمی آ کر خیرات مانگتا ہے، ہم جھڑک دیتے اس کو، برا بھلا بول دیتے۔ حالانکہ 10 لوگوں کو تو ہم اچھا سلوک کیے، لیکن یہاں پر ہوا کیا؟ اس کی طرف سے ہم کو جو پریشانی، تکلیف ہوئی، اس 11ویں فقیر کی طرف سے اس نے مانگا تو ہم اس کو جھڑک دیے، صبر نہیں کرے۔ تو لہذا یہ صبر نہ کرنے کی وجہ سے یہ 10 لوگوں کو جو خیرات کرے اس کی بھی اتنی اہمیت نہیں رہتی۔ تو لہذا یہ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر ایک پوائنٹڈ بات آپ کو بتلا دوں میں، بڑے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ 2 لوگوں سے ملک کو، لوگوں کو خطرہ ہے۔ ایک ظالم بادشاہ جو رعایا پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، تو اس سے عوام کو، ملک کو بڑا خطرہ ہوتا ہے، عوام اس سے ناخوش ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جاہل عمل کرنے والا، یعنی اس کو کچھ معلومات ہی نہیں، نالج ہی نہیں ہے، بس عمل پہ عمل کرتا جا رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے، کوئی معلوم ہی نہیں، بس کام پہ کام کرتا جا رہا ہے۔ تو جاہل عمل کرنے والے سے بھی لوگوں کو بڑا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ دیکھا دیکھی بہت کرتے ہیں۔ تو اب یہ آدمی اتنے کام کر رہا ہے کہ نالج نہیں ہے، تو دوسروں کے لیے خطرے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ہم کو یاد رکھنی ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، ہم کو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو نیک عمل میں کیا چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ علم، نیت، اخلاص، صبر۔ جب یہ 4 چیزیں ملیں گی تب جا کر وہ نیک عمل کہلائے گا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ تو لہذا جو ایمان لے آئیں تو ان کے لیے نیک عمل بھی کرنا ان کے لیے ضروری ہے، اور یہ اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔
ورنہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کا فضل ہے، نیک عمل نہیں، بلکہ جنت میں جو بندہ بھی جائے گا اللہ جب تک کسی پر فضل و کرم نہ فرما دے تب تک وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ عمل کیوں کرتے ہیں ہم، نیک کام کیوں کرتے ہیں، نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس کو خوش کر رہے ہیں، اس کے حکم کو مان رہے ہیں، یہ چیز اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو لہذا یہ چیز بھی یاد رکھ لیں۔ اور دوسری چیز، جو مومن ہے اگر وہ برا کام کرتے ہیں، نیک عمل نہیں کرتے، تو پھر وہ بڑے انتہائی درجے کے فاسق و فاجر ہیں، لیکن ان کو اگر اللہ چاہے تو کل قیامت میں معاف فرما دے، یا پھر اگر چاہے تو ان کو دوزخ میں عذاب کے لیے ڈال دے، اور جب تک ان کے گناہوں سے وہ دھل نہ جائیں ان کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ مگر ایمان کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کو عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور قرآن کریم میں جو بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں وہ حقدار ہوگا جو ایمان لایا ہوگا، نیک عمل کیا ہوگا۔ اب آئیے جنت کے اندر جو جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں ان میں سے یہاں پر چند چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں میوے ملیں گے، وہاں پر نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کے اندر پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد، نہ جانے اور کیا کچھ ہوگے جو انسان کو وہاں پر اس بندے کو بڑا لطف ان کو عطا فرمائیں گے، ان کو بڑی خوشیاں وہاں پر نصیب ہوں گی، وہ بڑے مزے سے کھائیں گے پیئیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات ذکر کی گئی کہ جنت میں جب پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل تھے، یعنی ملتے جھولتے پھل تھے۔ تو بتلایا گیا ہے کہ اس کے دو معنی بتلائے گئے۔ جنت میں جب ایک بار پھل دیا جائے گا، پھر سیکنڈ ٹائم جب پھل دیا جائے گا، شکل و صورت پھل کی ایک جیسی ہوگی، لیکن اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو بڑی نرالی ہوگی۔ ایک معنی یہ بتلائے گئے۔ دوسرے معنی یہ بتلائے گئے کہ ہم یہاں دنیا میں سیب کھاتے ہیں اور جو بھی پھل کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں، جتنے بھی ہم یہاں دنیا میں کھا رہے ہیں، کل جنت میں جب ہم کو کوئی پھل ملے گا کھانے کے لیے تو وہاں پر جنتی کہیں گے ارے یہ تو وہی پھل تھا جو میں نے دنیا میں دیکھا تھا، دنیا میں کھایا تھا۔ لیکن یاد رکھ لیں صرف شکل اور صورت ایک جیسی ہوگی، لیکن مزہ اور اس کی خوشبو بڑی نرالی ہوگی۔ جنت اور دنیا کے پھل میں صرف شکل و صورت دکھائی دے گی، لیکن اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اس سے کوئی مناسبت نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ ان جنتیوں کے لیے مزے اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے انسان کو جو لذت دنیا میں وہ حاصل کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جو خواہشات کو پورے کرتا ہے شوہر، تو کل جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر یہ لذت حاصل کرنے کے لیے جنت کی حوریں عطا فرمائے گا، جنت کی حور عطا فرمائے گا، جو کہ بہت ہی انتہائی خوبصورت ہوں گی۔ بتلایا گیا ہے کہ ان کی خوبصورتی ایسی ہوگی کہ اگر ان کی جو پنڈلی ہے اگر وہ ذرا اٹھا لیں تو اندرونی حصہ جو مغز ہوگا وہ اسکن کے اوپر سے دکھائی دے گا، ایسی خوبصورت انتہائی حسین و جمیل ہوں گی۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے مطہرہ استعمال فرمایا گیا ہے، یعنی بالکل پاکیزہ، بالکل صاف ستھری ہوں گی، کیونکہ دنیا کے اندر شوہر جو عورت سے جو کچھ چیزوں کے بارے میں نفرت کرتا ہے، یعنی جو اس کے ایام ہوتے ہیں اور دیگر جو حالتیں اس کی ہوتی ہیں، ذرا کراہیت محسوس ہوتی ہے مرد کو، جب اس کو خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو اس کے راستے میں یہ رکاوٹ بن جاتی ہیں دنیا کے اندر، لیکن جنت کے اندر ایسی کوئی چیزیں پیش نہیں آئیں گی، بلکہ وہ حوریں ان ایام وغیرہ سے پاک صاف ستھری ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی، بول و براز یہ تمام تر چیزوں سے، ایام سے یہ جنت کی حوریں بالکل پاکیزہ ہوں گی، اور جب چاہے جب وہ جنتی وہ بندہ ان سے لطف اندوز ہوگا، فائدے اٹھائے گا۔ اور یہ کچھ ٹائم کے لیے، 1 سال 2 سال یا کچھ لمحات کے لیے نہیں ہوں گی یہ خواہشات پوری وہاں پر، بلکہ جنت میں جب ان بندوں کو داخل کر دیا جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے، لطف اندوز ہوتے جائیں گے، اور اس میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بندے۔ اب مزید انشاءاللہ تعالیٰ آگے کچھ چند اہم مسائل ہیں، آئندہ ذکر کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ۔
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔